السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 تا 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ بس جو کسی موسی سے اس کے ناجائز جھکاؤ یا گناہ کے ارتکاب کا خدشہ رکھتا ہو، پھر وہ ان وارثوں کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی وصیت کرنے والے اور ان رشتہ داروں کے درمیان جن کو نقصان پہنچانے یا نظر انداز کر دینے کا اس کا ارادہ ہو، یا ان اشخاص میں جن کے حق میں وصیت ہے، باہمی سمجھوتے سے ان کو راضی کر دے کہ باوجود وصیت کے وہ ایک دوسرے کو اس کا حق ادا کر دیں۔ بعض دفعہ شریعت پر عمل کرنے کے باوجود وصیت کرنے کی صورت میں بعض نقصانات کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص 1/3 کی وصیت کر دے مگر باقی وارث اتنے ہوں کہ بقیہ مال میں سے ان کو حصہ بہت کم ملتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر اصلاح کروا دی جائے تو گناہ نہیں، یعنی وصیت کرنے والے اور اس کے خاص محبوب یا خاص مبغوض میں صلح کرا دے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یطیقونہ کے 2 معنی ہیں، ایک وہ جو طاقت رکھتے ہیں اور ایک وہ جو طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ اس لفظ میں سلبی اور ایجابی دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقتی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں مگر ویسے روزہ کی طاقت رکھتے ہیں، ان کو فدیہ دینا چاہیے، البتہ انہیں چھٹے ہوئے روزے بعد میں رکھنے ہوں گے۔ دوسرے وہ جو طاقت ہی نہیں رکھتے، ان کے لیے فدیہ کافی ہوگا اور بعد میں روزے نہیں رکھنے ہوں گے۔ اسی آیت کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے یہ معنی کہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ باب افعال کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ سلب کے معنی دیتا ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال کرنے والا کوئی قادر الکلام ہو، اور یہ معلوم ہو جائے کہ عام معنی اس فعل کے اس موقع پر نہیں لیے جا سکتے۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہم کو ماننا پڑے گا
کہ عرب کے محاورہ میں دونوں دوسرے معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، ورنہ اگر دوسرے معنی استعمال نہ ہوں تو ہمیں اس قادر الکلام کو غلط گو کہنا پڑتا، مگر یہ ناجائز بات ہے کہ ایک شخص جو عربی کی شدھ بدھ رکھتا ہے، اس کے علم کی بنا پر ہم ایک قادر الکلام ہستی کو غلط گو قرار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ صرف و نحو خدا تعالیٰ پر حاوی نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ صرف و نحو پر حاوی ہے، کیونکہ زبانیں خدا تعالیٰ نے بنائی ہیں، نہ کہ زبانوں نے خدا بنایا ہے۔ بس ان سب امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ جن کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، یعنی قریباً ضائع ہو گئی ہے، وہ اگر روزہ نہ رکھیں تو چونکہ ان کا روزہ نہ رکھنا محض اجتہادی امر ہوگا، مرض ظاہر کے نتیجہ میں نہیں ہوگا بلکہ کمزوری کے نتیجہ میں ہوگا، اور اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنی اجتہادی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے اگر ان کو فدیہ دینے کی طاقت ہو تو بیماری کے بہانہ سے روزہ نہ چھوڑیں، بلکہ سلب طاقت کی بنا پر روزہ چھوڑیں، اور غلطی کے امکان کا کفارہ اس طرح ادا کریں کہ وہ ایک مسکین کا کھانا ان دنوں میں دے دیا کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔